آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اف ٹرینڈ کیا تھا. وزیر اعظم ہاؤس کی 100 سے زیادہ ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہو گئی ہیں اور اس کی بولی لگ رہی ہے. پاکستان اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں. السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے. آڈیوز اور ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں. تقریباً اس وقت 6 آڈیوز آ چکی ہیں اور اس میں اندر کی باتیں، وزیر اعظم ہاؤس کی باتیں اس میں شیئر ہو گئی ہیں، اس میں شیئر ہو رہی ہیں اور لیک ہو رہی ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی. اور آپ یہ ایک چیز دیکھیں کہ یہ کرواتا کون ہے اور ہوتی کہاں سے ہے. یہ ساری دنیا جانتی ہے کون کرواتا ہے، کہاں سے یہ ہوتی ہیں. لیکن اب اگر یہ نیلامی پہ لگ گئی ہیں یا ان کو بولیاں لگ رہی ہیں تو یہ پاکستانی تو ہو نہیں سکتا. یہ کوئی باہر کا بندہ ہو سکتا ہے یا باہر کی کوئی ایجنسی ہو سکتی ہے یا کوئی انڈیویجول بندہ ہو سکتا ہے جس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اب معاملات یہ ہیں کہ تقریباً 8 GB کی فائل ہے اور اس میں 100 سے زیادہ فائلز موجود ہیں. آڈیوز بھی ہیں اور ویڈیوز بھی ہیں. اور ان فائلز میں پاکستان کے سب سے بڑے ادارے، ان کے سربراہان، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ اور باقی سارے جو ہیں پاکستان کے کرتا دھرتا، ان سب کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے آڈیوز اور ویڈیوز کا جس نے کھیل کھیلا تھا، اب وہ کہیں پہ منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑے گئے ہیں. اب ان کی آڈیوز اور ویڈیوز آ رہی ہیں. انہوں نے جو گیم شروع کی تھی واپس ان کے منہ پہ دے ماری گئی ہے. آپ دیکھیں کہ مریم نواز نے تیمور جھگڑا اور شوکت ترین کی آڈیو لیک کروائی. وہ منظر عام پر آئی. آپ نے دیکھا مریم نواز نے اور نون لیگ کے میڈیا سیل نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیوز لیک کروائیں. وہ سب کے سامنے آ گئیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوتی رہی ہیں. اب یہ جو لیک ہوئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑا ایک بریچ ہے. یہ سب سے بڑا بریچ ہے جس میں آڈیوز اور ویڈیوز اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اب آئندہ آنے والے وقت میں آئیں گی. یہ تو کچھ ٹریلرز آ رہے ہیں، یہ کچھ چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اور سب سے اہم چیزیں تو ابھی آگے آئیں گی نا. جب یہ کوئی خریدے گا اور وہ ان کو لیک کرے گا اور اس کے پاس انفارمیشن ہوں گی، پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے بارے میں جو گفت و شنید ہوگی وہاں پہ، وہ باہر آئیں گی تو ان کو لگ پتے جائیں گے. اب یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو انڈیا کے ہاتھ لگ جائے یا ابھی بھی انڈیا کے ہاتھ میں ہو، لیکن ان کے سیکیورٹی اداروں یا ان کے جو را ہے ان کے ہاتھ میں لگ جائے یا اسرائیل کے موساد کے ہاتھ میں لگ جائے، امریکہ کے CIA کے ہاتھ میں لگ جائے، تو یہ رکنے والی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو ہیکر جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے 180 بٹ کوئن میں یہ خریدنے کی بات کی ہے. تقریباً 3 لاکھ سے 30 لاکھ ڈالر میں یہ بیچنے کی بات ہو رہی ہے. اب یہ معاملہ کسی صورت نہیں رکنے والا. یہ بہت دور تک جائے گا اور اگر یہ دور تک جائے گا تو اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی، بہت سے لوگ اس میں آئیں گے. اندرونی باتیں اب خوف کریں اور اس بات پہ غور کریں جب آپ کی ویڈیوز اور آڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی. مریم نواز نے ایک بات پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ وہ بھئی ایک شخص جو ہے وہ سوئمنگ پول میں لیٹا ہوا ہے یا باتھ روم میں گرا ہوا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک مخصوص طبقے کو ان کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے، ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. یہ کہاں سے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟
انہوں نے کہاں سے وہ دھمکی لگائی، کہاں سے یہ ساری چیزیں ہوئیں، اب یہ معاملہ کہاں پہ جا کے رکنے والا ہے، یہ اب بہت دور تک جائے گا۔ مریم نواز جو جس نے یہ سارا گیم شروع کیا تھا اب واپس ان کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے اف ٹرینڈ کیا تھا، مریم نواز کیا کہتی تھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب پاکستان میں پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھتی ہیں، مطلب کہ پاکستان کے جو اشیاء خرد و نوش پاکستان کے لوگوں کو نہیں ملتی، تو نواز شریف صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ ویڈیوز اور آڈیوز آ گئیں، آڈیو میں وہ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ یہ قیمتیں بڑھانا تو ناگزیر ہے، آپ بڑھائیں ان کو، کیوں نہیں بڑھا رہے، آپ نے سمری مسترد کر دی۔ تو یہ دوہرا معیار یہ شروع سے کھیلتے آ رہے ہیں۔ یہ جنہوں نے سیاست شروع کی تھی نا، انہوں نے سیاست شروع کی تھی بے نظیر بھٹو سے، ان کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کی تھی، تصویریں لیک کی تھیں انہوں نے، اور پھر ان کی سیاست ہی ہمیشہ گندی رہی ہے، انہوں نے ہمیشہ سے ہی ایسا کیا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ مریم نواز کی بات نہیں ہے، ان کے باپ دادا بھی یہی کام کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی کسی کی آڈیو لیک کر دی، کبھی کسی کی ویڈیو لیک کر دی، اور انہوں نے اپنے ساتھ ویڈیوز والے لوگ رکھے ہوئے ہیں، پورنوگرافک ایکٹرز رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ میں، اور ان سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں بڑی اہم لوگوں کی آڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی، جس میں تقریباً پاکستان کے جو سب سے بڑے کرتا دھرتا ہیں ان کی آڈیوز بھی لیک ہوں گی، جس میں وہ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہٹاؤ، یا وزیر اعظم کو کچھ اور طرح کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں، یا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور بھی بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اب دوسری خبر یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل انہوں نے استعفے کا اعلان کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے وہ لندن میں ہیں اس وقت، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ موجود ہیں، وہ گئے تھے امریکہ میں گئے تھے، لندن گئے تھے، اور اس وقت وہ لندن میں موجود ہیں، اور وہاں سے ہی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ شیئر کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آ کر اپنا استعفیٰ پیش کر دیں گے، اور اس کے لیے جو ان کے مسلم لیگ نون کے دوسرے امیدوار ہیں وہ اسحاق ڈار ہیں، اور اسحاق ڈار اس وقت مفرور ہیں، عدالتوں سے مفرور ہیں، ان پہ کرپشن کے کیسز ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، لیکن پھر بھی وہ واپس آ رہے ہیں۔ عدالتوں نے ان کو تحفظ فراہم کیا ہے کہ وہ واپس آئیں، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ عدالتیں کیا اس وجہ یہ بیک ڈور چینل پہ جو بھی کر رہا ہے نا، بڑا بڑا گیمر ہے، وہ بہت بڑا گیمر ہے۔ اس نے یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں گئے تھے، اور ان کے جہاز میں بیٹھ کے لندن گئے تھے۔ اب موجودہ وہ سابق وزیر اعظم تھے، اس وقت کے موجودہ تھے، اب موجودہ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے وہ پھر واپس آئیں گے، یہاں پہ پھر معاملات کریں گے، پھر منی لانڈرنگ ہوگی، پھر پیسہ لوٹا جائے گا، پھر لے کے باہر جائیں گے، اور پھر وہ عدالتوں سے ریلیف ان کو ملے گا، اور وہ واپس عدالتوں سے چھوٹ کے باہر چلے جائیں گے۔ آپ نے ماضی میں بہت ساری چیزیں دیکھ لی ہوں گی، یہ پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ مفتاح اسماعیل جو ہیں، اب مریم نواز کے بارے میں کیا آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی آڈیو لیک ہوئی شہباز شریف صاحب اور توقیر شاہ، ان کے بارے میں ہوئی کہ وہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز کے جو داماد ہیں راحیل، ان کا کوئی پلانٹ آنا ہے انڈیا سے، اور وہ آپ منگوا دیں، اور توقیر شاہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس بارے میں اس پہ کوئی کام نہ کریں، یہ رولا ڈل جائے گا، یہ بڑا پھڈا پڑ جائے گا، تو آپ اس پہ کام نہ کریں۔ لیکن آگے سے شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا داماد ہے یار، اس پہ کچھ کریں، میں ترکی سے واپس آؤں گا تو اس پہ بات کریں گے، آپ بھی مریم نواز سے بات کر لیجئے گا۔ تو یہ
اصل میں اپنے سارے فائدے لینے کے لیے آئے ہیں، ملک کو اس طرح سے یہ لوٹنے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے ناشتے جو ہیں وہ جہازوں پہ جایا کرتے تھے، انہوں نے جتنا دونوں ہاتھوں سے دونوں پیروں سے جس طرح سے انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتا اور دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ کسی حکمران نے اس طرح سے یا خاندان نے اس طرح سے لوٹا ہو اور اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے وسائل استعمال کیے ہوں، سرکاری وسائل۔ اب دیکھیں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو راحیل ہیں ان کی کوئی اپنی سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، اور وہاں پہ انہوں نے گریڈ اسٹیشن بنانا ہے، اس کے لیے جو مشینری ہے وہ انڈیا سے امپورٹ کرنی ہے، اور اگر وہ انڈیا سے نہیں آتی، اس کا آدھا حصہ آ چکا ہے، جیسے تیسے بھی آیا، اس نے کوئی جگاڑ لگایا یا اپنا رسوخ استعمال کیا، وہ آ گئی۔ اب دوسرا جو آنے والا ہے گریڈ اسٹیشن، اس کے لیے مریم نواز جو ہیں وہ دباؤ ڈال رہی ہیں اپنے چچا پہ، وزیر اعظم ہاؤس پہ، کہ وہ منگوا کے دیں، وہ ہمارے داماد ہیں، داماد اعظم ہیں، داماد سلطنت ہیں، پاکستان کے داماد ہیں، کیا میں کہوں۔ اب یہ دیکھیں، اس کے بعد دوسری آڈیو کیا آتی ہے۔ پاکستان میں قیمتیں بڑھتی ہیں، قیمتیں یہ مریم نواز جو ہیں ٹویٹر پہ، جلسوں میں، سوشل میڈیا پہ یہ بڑا سمپتھی ظاہر کرتی ہے اپنے عوام کے لیے، سو کالڈ عوام کے لیے، اس کی اپنی تو عوام ہے نہیں، وہ اپنے جلسوں میں کرتی ہے کہ بھائی نواز شریف صاحب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اتنی جھوٹی اور اتنی مکار عورت ہے کہ اس کی آڈیو سامنے آ گئی کہ وہ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے سمری مسترد کر دی، آپ کو قیمتیں بڑھانی چاہیے تھی، آپ نے قیمتیں نہیں بڑھائیں۔ تو یہ جھوٹی عورت ہے، اس پہ اعتبار نہیں، اور اس کے ساتھ جو سارے چیلے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ مریم اورنگزیب جھوٹی، ہینا پرویز بٹ جھوٹی، اور یہ سارے جھوٹوں کا ایک ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، ادھر مربع اکٹھا ہوا ہے، ادھر ٹولہ اکٹھا ہوا ہے، اور سارے پاکستان کو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ادھر مریم اورنگزیب جو ہیں وہ کہیں پہ گئی ہیں کسی کافی شاپ میں، اور وہاں پہ پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں نے ان کو گھیرا ہے، چور 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 کے نعرے لگائے ہیں۔ ان کی یہ تو اوقات ہے، یہاں سے یہ چلے جاتے ہیں باہر، اور وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہاں پہ یہ بڑے معتبر قسم کے لوگ ہیں اور معتبر قسم کی چیزیں وہ کریں گے، لیکن وہاں پہ بھی پاکستان کے عوام رہتے ہیں، پاکستان کے محب وطن شہری رہتے ہیں، تو انہوں نے ان کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں کیا۔ یہ اب پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے، یہ ان کے لیے ایک کہہ لیں کہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی طرف نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ 90s کا دور نہیں ہے، یہ اس وقت کا دور نہیں ہے جب اخبارات ہوا کرتے تھے، موبائل فونز نہیں ہوا کرتے تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا۔ اب تو ہر ہاتھ میں ایک ٹی وی ہے، ایک انٹرنیٹ کی دنیا ہے، گلوبل ولیج ہے ان کے اپنے ہاتھ میں۔ تو یہ تو سارے وہ 90s والی سیاست کر رہے ہیں۔ اب وہاں پہ چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، مریم نواز باہر جاتی ہیں اگر تو وہاں پہ چور چور کے نعرے لگیں گے، اگر یہاں پہ نکلیں گی تو یہاں پہ چور چور کے نعرے لگیں گے، اور اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن جاتے ہیں یا امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں ان کے خلاف۔ تو یہ تو ان کی اوقات ہے، عوام ان کو پسند نہیں کرتی۔ یہ کیوں پاکستان پہ مسلط کر دیے گئے ہیں، کیوں پاکستان پہ یہ بٹھا دیے گئے ہیں، کیا وجہ بنی، کیا صورتحال بنی، کیوں اتنی مجبوری کیا تھی جس وجہ سے یہ ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور ہمیں اتنا بھی نہیں بتایا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، ہمیں ڈائریکشن بھی نہیں دی گئی، اور ان کو ہم پہ مسلط کر دیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کو 9 اور 10 اپریل کی رات کو سازش کر کے نکالا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے
عوام سڑکوں پہ آئی، عوام باہر نکلی، عوام نے اپنا ان کا احتساب کرنا شروع کر دیا، اور انشاءاللہ حقیقی آزادی اتنی دور نہیں ہے، قریب ہے۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ 1-1.5 ہفتے 2 ہفتے تک صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہ لے لیں، ان کو کہیں کہ آپ بھئی اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر آپ اعتماد کے ووٹ میں کامیاب ہو گئے تو آپ اپنی کرسی پہ براجمان رہیں گے، اگر نہیں رہ گئے تو آپ واپس چلے جائیں گے۔ تو یہ تو اس وقت صورتحال ہے۔ اب دیکھیں کہ پاکستان میں کس طرح سے صورتحال بنتی ہے، کون کس طرف جاتا ہے، کیا پاکستان کے عوام اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کا احتساب کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں نو کانفیڈنس موشن آ جائے اور اعتماد کا ووٹ لینا پڑ جائے اور وزیر اعظم صاحب ہار جائیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے الیکشن اناؤنس ہو جائیں اور پاکستان ایک حقیقی آزادی کی طرف چلا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والا وقت کس طرح سے ہوگا، کون اس میں اپنا کردار ادا کرے گا، صدر مملکت اس میں کس طرح کردار ادا کریں گے، اور جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ اس میں کس طرح سے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔